بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایک مضافاتی علاقے کے چھوٹے سے سرکاری ہاسپٹل میں بطور میڈیکل آفیسر تعینات ہوئی تھی۔ یہ علاقہ کافی خوفناک تھا۔ یہاں پر نشیب و فراز ایسے تھے کہ یہاں سے گاڑی گزرتی تو انسان کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا، اور درخت اور پہاڑیاں ایسی اونچی کہ رات کے وقت یہ علاقہ کسی کھنڈر جیسا معلوم ہوتا۔ جب سے میری نوکری یہاں پر ہوئی تھی، رات دن مجھے عجیب سا ڈر لگا رہتا تھا۔ یہاں آنے جانے کے لیے میں ایک گاڑی کا استعمال کرتی تھی جو مجھے میرے بابا نے دی تھی، لیکن اب گاڑی کے ٹائر کافی خراب حالت میں تھے اور گاڑی کی اپنی حالت بھی اچھی نہ تھی۔ ڈر کے مارے کہ گاڑی خراب نہ ہو جائے، اس پہاڑی علاقے میں نے لوکل جیپ کا استعمال شروع کر دیا۔ ویسے بھی اس جیپ میں لوگ زیادہ ہوتے تھے تو مجھے ڈر بھی نہ لگتا، مگر کچھ ہی دن میں جیپ کے اس سفر سے تنگ آ گئی۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے روزانہ گھر جانے کی بجائے ایک ہی جگہ پر رہنا چاہیے، یعنی کہ میں اگر ہاسپٹل کے ساتھ ہی رہائش اختیار کر لوں تو میرے آنے جانے کا کوئی مسئلہ نہ ہوگا، وقت پر آؤں گی جاؤں گی اور گاڑی کی فکر بھی نہیں ہوگی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی ایک کلیگ سے بات کی۔ یہ اسی علاقے کی رہنے والی تھی اور ایک قابل ڈاکٹر تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پاس ہی ایک بوڑھی عورت رہتی ہے۔ بوڑھی عورت کافی نیک اور پرہیزگار ہے۔ اسے اپنے گھر کے لیے ایک مہمان کی ضرورت ہے۔ اس کے بچے اسے چھوڑ کر شہر میں چلے گئے ہیں۔ یہ یہاں پر اکیلی ہے۔ اگر تم چاہو تو اس کے ساتھ رہو۔ یہ تم سے روپے بھی نہیں مانگے گی۔ تمہیں کرائے کے اخراجات تو مکمل معاف ہوں گے۔ ہاں، اگر تم اسے کچھ خود خوشی سے دینا چاہو گی تو الگ بات ہے۔ باقی اپنے کھانے پینے کے اخراجات اسے دے دینا۔ تم اس عورت کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ میں اسے برسوں سے جانتی ہوں۔ 2-4 اچھی باتیں کرو گی تو خوش ہو جائے گی اور تمہیں اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دے گی۔ سہیلا کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کہا، مجھے اور کیا چاہیے؟ اس اکیلے گھر میں مجھے کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا۔ یوں میں ہاسپٹل کے قریب ہی 2 کمروں کے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ بوڑھی عورت واقعی بہت اچھی تھی۔ اس کا نام صفیہ تھا۔ یہ بہت حسن سلوک سے پیش آتی اور کبھی بھی اس نے مجھ سے کوئی غلط بات نہ کہی۔ رفتہ رفتہ ہم دونوں میں تقریباً بے تکلفی سی ہو گئی۔ وہ مجھے اپنی زندگی کا ہر واقعہ بتاتی اور ہر بات مجھ سے شیئر کرتی۔ میں بھی ہاسپٹل کے سارے دن کی روٹین آ کر بوڑھی اماں سے کہہ دیتی۔ بزرگ خاتون کے ساتھ میرا رشتہ ماں جیسا ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ بڑی پریشان تھیں۔ میں ہاسپٹل سے آئی تو چپ چاپ سی تھیں۔ میں نے کہا، آنٹی خیریت تو ہے؟ آج آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ بولی، بیٹی کیا بتاؤں، میری ایک ہی بھانجی ہے جو مجھے بہت عزیز ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج کل اس کی پریشانی اور صحت کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ تم ڈاکٹر ہو بیٹی، کچھ تو بتاؤ کہ میں اس کی مدد کروں۔ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ آنٹی آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کی بھانجی کو مسئلہ کیا ہے؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ بس بیٹا کیا بتاؤں، آج سے سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ مدثر ایک اچھا نوجوان تھا، مگر مدثر کی لاپرواہی کی وجہ سے اب میری بھانجی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ امید سے ہوئی ہے، مگر دوسرے مہینے ہی اس کا پیٹ بہت بڑا ہے اور اسے بہت درد بھی ہوتا ہے۔ ہم نے کئی ڈاکٹرز کو دکھایا، مگر کسی نے بھی ہمیں صحیح بات نہیں بتائی۔ کوئی کہتا ہے کہ بچے کا سائز بڑا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ اس بیماری کا علاج یہاں نہیں ہے۔ آنٹی کی بات سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ بقول ان کی بھانجی کو حاملہ ہوئے 3 مہینے ہی ہوئے تھے، لیکن پیٹ میں درد اور تکلیف ایسی تھی جسے برداشت کرنا مشکل تھا۔ میں نے کہا، آپ فکر مت کریں، مجھے اس کے گھر لے چلیں۔ ظاہر ہے اس کی حالت ایسی نہیں ہوگی کہ وہ خود چل کر ہسپتال آئے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ میری بات سن کر صفیہ آنٹی بہت خوش ہوئیں۔ بولیں، تمہیں خدا اس بات کا اجر دے، میں آج ہی تمہیں نگین کے پاس لے جاؤں گی۔ شام کے 3-4 بجے وہ مجھے لے کر نگین کے گھر چلی گئیں۔
نگین 20-25 سالہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں اس قدر حسین تھیں کہ کوئی بھی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے۔ میں نگین سے ملی تو وہ گمسم سی تھی، مجھ سے کوئی بات نہ کر رہی تھی۔ نگین کی ساس نے آتے ہی میرا استقبال کیا، بولی بیٹی میں نے تو اسے لاکھ سمجھایا ہے کہ یہ صحت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ معاملہ کچھ اور ہے، مگر میری بات کون سنتا ہے بیٹی؟ اب تم ہی بتاؤ کیا میں غلط ہوں؟ تم دیکھ لو، اس کی حالت ایسی لگ رہی ہے کہ یہ بار بار ہسپتالوں کے چکر لگائے، لیکن میری سنتا کون ہے بیٹا؟ میں نے نگین کی ساس کی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کیا بات کہہ رہی ہیں۔ ان کے خیال میں یہ کوئی بیماری نہیں تھی بلکہ ان کی بہو پر اثرات تھے۔ میں نے کہا میں آپ کی بہو کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروں گی، صبح شام اس کی دیکھ بھال خود کروں گی، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صفیہ آنٹی تو خوش ہو گئی، لیکن نگین کی ساس نے منہ بنا لیا، بولی دیکھ لینا میں جو کہتی ہوں وہی ہوگا، تم لوگ میری بات کا یقین نہیں کرتے۔ خیر ہم لوگوں نے نگین کو لیا اور بڑی مشکل سے اسے ہسپتال لے کر آئے۔ نگین کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، اس کی پریشانی دیکھنے والی تھی۔ ایک تو اسے اپنے بچے کی فکر تھی، پھر اسے میرا بھی خیال تھا۔ خیر میں اسے ہاسپٹل لے کر آئی، اس کا معائنہ کیا تو پتہ چلا واقعی حمل کے مہینوں سے زیادہ اس کا پیٹ بڑا تھا اور یہ کسی بھی طرح سے نارمل نہیں تھا۔ میں نے یہ کیس کچھ سینئر ڈاکٹر سے بھی ڈسکس کیا، لیکن کسی نے مجھے خاطر خواہ رہنمائی نہیں کی، بلکہ مجھے اس بات پر زیادہ دھیان رکھنے کو کہا کہ میں باقی مریضوں کی صحت کا خیال رکھوں اور گاؤں میں ہونے والے وبائی امراض پر غور کروں۔ مگر مجھے پھر بھی نگین کی فکر تھی، میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کا کیس کیسے حل کیا جائے۔ 3-4 دن گزرے ہی ہوں گے کہ نگین کی ڈیلیوری کا وقت قریب آ گیا۔ یہ ہم سب کے لیے حیران کر دینے والی بات تھی۔ ایسا اس لیے کہ نگین کی ساس نے کہا تھا کہ نگین صرف 3 ماہ سے حاملہ ہے۔ اب اگر 3 مہینے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوتا تو یقیناً اسے اب نارمل ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بچے کا سائز کافی بڑا تھا جو کہ اس کے حمل کے دوران ہی دیکھ لیا گیا تھا۔ خیر میں متعلقہ سٹاف کو لے کر نگین کے کمرے میں پہنچ گئی۔ نگین درد سے کراہ رہی تھی۔ بہرحال نگین نے ایک خوبصورت اور صحت مند بچے کو جنم دیا۔ سب لوگ ہی خوش تھے اور اس بات پر حیران بھی کہ 3 مہینے کا حمل اس قدر نارمل کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر مجھے عجیب سی حیرت ہوئی کہ بچہ بالکل بھی رو نہیں رہا تھا۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جب بچہ روئے نہ تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، وہ ٹھیک طرح سے سانس نہیں لے پاتا، مگر یہاں پر معاملہ مختلف تھا۔ میں نے جب بچے کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ میں روح تک کام کر رہ گئی۔ وہ بڑا مختلف لگ رہا تھا۔ میں نے آج تک ایسا نوزائیدہ بچہ نہیں دیکھا تھا جس کے چہرے پر اتنی بڑی مسکراہٹ ہو۔ صفیہ آنٹی بھی اس بات پر حیران تھیں، کہنے لگی واقعی مجھے لگتا ہے کہ اس کی ساس صحیح کہتی تھی، یہ معاملہ تو اوپر کا ہی لگتا ہے۔ اب تم خود سوچو ہم اس بچے کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ انسان بھی ہے یا نہیں۔ تم اس کی مسکراہٹ تو دیکھو، کیا تم نے کبھی ایسے بچے کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ میں اس بارے میں نگین سے بات کر لیتی ہوں، شاید اس کی رائے جاننا اہم ہوگا۔ ایسا میں نے اس لیے کیا کیونکہ مجھے جن بھوت اور باقی ایسی چیزوں پر مکمل یقین تھا جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہو۔ جنات کا ذکر سورہ جن میں بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی جنات کی محفلوں کا ذکر کیا ہے، لہٰذا اب میں کیسے اس بات سے انکار کرتی کہ نگین کی ساس جو کہہ رہی ہے وہ غلط ہے۔ میں نے نگین سے بات کرنے کا سوچا۔ نگین مرجھائی ہوئی سی تھی، حالانکہ اس کا بچہ انتہائی خوبصورت تھا۔ میں نے کہا نگین تمہیں ہوا کیا ہے؟ حالانکہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے مگر تمہیں بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی۔ اب تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہی ہو، خدا نہ کرے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ نگین کہنے لگی ڈاکٹر صاحبہ میں اس بات پر پریشان تو نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کوئی اور مسئلہ ہے، میں اللہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں، مگر ڈاکٹر نے جی میری زندگی میں جو واقعات بیتے ہیں انہوں نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے۔ کھل کر بتاؤ نگین کیا بات ہے؟ کیا تم نے واقعی مجھ سے کوئی بات چھپائی ہے؟
تب نگین میں ہاں میں سر ہلایا اور اپنی کہانی مجھ سے کرنے لگی۔ آپ تو جانتی ہیں گاؤں میں شادی لڑکیوں کی مرضی سے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں صرف اور صرف مرد کا حق ہوتا ہے۔ میری شادی بھی ایک ایسے ہی رشتے کے ذریعے طے پائی تھی۔ میں مدثر کے ساتھ خوش باش زندگی گزار رہی تھی، مگر ایک کمی میری زندگی میں تھی، وہ یہ کہ میری ساس ہر وقت مجھ سے طعنے شکوے کرتی رہتیں۔ نہ صرف یہ بلکہ بات بات پر مجھے ٹوکتیں۔ اگر میں سرخ کپڑے پہنتی تو کہتی کہ جن عاشق ہو جائے گا، کالے کپڑے پہنتی تو کہتی کہ کوئی مصیبت آ جائے گی۔ میں اپنی ساس کی ان حرکتوں کی وجہ سے بے پناہ تنگ تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں شادی کے بعد ایک الگ گھر لے کر رہوں۔ تب میں نے ماں جی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بیچاری میرا ہر ممکن خیال رکھنے کی کوشش کرتی، مگر میں یہی سوچتی کہ کسی نہ کسی طرح انہیں نیچا دکھاؤں اور ان کے بیٹے کے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا کروں۔ جلد ہی میں اس سب میں کامیاب بھی ہوتی گئی۔ میں مدثر کو اس بارے میں بتاتی تو وہ کبھی یقین کرتا اور کبھی نہ کرتا، مگر میرے لیے یہی کامیابی کافی تھی کہ مدثر میری بات سن لیتا ہے، ورنہ عموماً لوگ اپنی ماں کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ رفتہ رفتہ میں نے مدثر کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کی ماں کا توازن صحیح نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں انہیں کسی مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا لینا چاہیے۔ اور پھر میں نے اپنی ساس سے ایسے کام کروائے کہ مدثر کو یقین ہو گیا کہ وہ واقعی ایک ذہنی مریضہ ہیں، اور پھر بجائے ان کی دیکھ بھال کرنے کے، مدثر نے میری باتوں میں آ کر اپنی ماں جی کو گھر سے نکال دیا۔ بس اسی دن سے میری بربادی شروع ہوئی۔ اب مجھے کوئی روکنے ٹوکنے اور نصیحت کرنے والا نہیں تھا۔ میں جو چاہتی وہی کرتی تھی۔ ماں جی نے مجھے جو جو چیزیں منع کی تھیں میں اب وہ بھی کرنے لگی۔ مثلاً کہ ہمارے گھر میں چھت کے اوپر ایک چھوٹا سا پودا تھا، اس پودے میں پانی بھی نہ ڈالنا پڑتا، اور میری ساس بھی یہی کہتی تھی کہ یہاں پر پانی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس درخت کو پانی کی ضرورت نہیں، اور پھر ویسے بھی اس پر جناتی سایہ ہے، بیٹی اسے کبھی بھول کر بھی مت چھیڑنا۔ آنٹی کی باتیں سن کر مجھے سخت الجھن ہوتی، مگر میں جانتی تھی کہ ان کے اس گھر میں وقت تھوڑا ہی رہ گیا ہے۔ خیر ان کو گھر سے نکالنے کے بعد بھی مجھے چین نہ آیا۔ اب میں اپنے گھر میں ہی ادھر ادھر بھٹکتی رہتی۔ ہاں لیکن مجھے آزادی خوب تھی۔ میں سرخ اور کالے جس بھی رنگ کے کپڑے پہننا ہوتے کسی سے پوچھے بنا پہن سکتی تھی، اور یہی میری آزادی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ مجھے سرخ اور لال رنگ بہت پسند تھا۔ ایک دن میں اپنے کپڑے پھیلانے چھت پر گئی۔ کپڑے پھیلا کر واپس نیچے آئی تو سخت نیند آئی تھی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگی اور میں سو گئی۔ اس دن مدثر گھر پر ہی تھے، اس لیے شام کا کھانا بنانے کی فکر نہیں تھی۔ جب مدثر گھر پر ہوتے ہم باہر سے کھانا کھا لیتے تھے، مگر اس دن موسم کے تیور خراب تھے۔ شام ہوئی تھی کہ آسمان پر گہرے بادل چھا گئے، ایسے لگتا تھا کہ منٹوں میں بارش ہونے لگے گی۔ یہی سوچ کر میں چھت پر گئی کہ کم از کم وہ کپڑے تو اتار لاؤں جو میں نے چھت پر ڈالے تھے۔ اس وقت مکمل اندھیرا چھا چکا تھا۔ چھت پر پہنچتے پہنچتے سخت بارش بھی شروع ہو گئی۔ میں جلدی سے آگے بڑھی، رسی پر سے کپڑے اتارنے لگی، لیکن ابھی میں اس کام میں مصروف ہی تھی کہ مجھے چھت پر کچھ ہیولا سا محسوس ہوا۔ مجھے لگا جیسے میری جان نکل جائے گی۔ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس سب سے ڈرتی بھی بہت تھی۔ یہاں پر جن بھوتوں کا تو نہیں، البتہ چور اچکوں کا شک مجھے رہتا تھا۔ مجھے لگا ابھی کوئی میری جان لے گا اور میرے گھر کا صفایا کر جائے گا، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ پھر مجھے اپنی گردن کے اوپر ایک عجیب سی گرفت محسوس ہوئی۔ میں نے اس گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ بہت مضبوط تھے، اور اس قدر مضبوط کہ کسی درندے کے معلوم ہوتے تھے۔ میرا ہاتھ تو اس نے 2 لمحوں میں کچل کر رکھ دیا۔ میری ہڈیاں درد کرنے لگیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی شکنجے میں آ گئی ہوں۔ تبھی آسمانی بجلی زور سے چمکی، میری نظر سامنے والے چہرے پر پڑی تو میں مارے ڈر کے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ اس کا چہرہ بھیڑیے کے جیسا تھا، جبکہ اس کا دھڑ انسانی تھا اور اس کے جسم پر لمبے گھنے بال تھے۔ یہ دیکھ کر میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ میں نے نیچے والی سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی، مگر جیسے ہی دروازے پر قدم رکھا وہ ہیولا پھر میرے پیچھے آ گیا۔ میں نے ڈر کر پیچھے دیکھا تو وہ عجیب طریقے سے ہنس رہا تھا۔ اندھیری رات میں اس کے سفید دانت مجھے اور بھی ڈرا رہے تھے۔ ماحول ہیبت ناک ہو رہا تھا۔
میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، مگر میں ایسا نہ کر سکی، خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ مدثر جب مجھے ڈھونڈنے لگے میں انہیں کہیں نہ ملی۔ وہ گھومتے گھومتے چھت پر آئے تو دیکھا میں سیڑھیوں پر بے ہوش پڑی تھی۔ یہ مجھے اندر کمرے میں لے گئے۔ میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ مدثر کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ میرے لیے کیا کریں۔ میرے پاس بیٹھ کر میرے ہاتھ پاؤں ملنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو وہی کالے رنگ کا حیولہ میرے سر پر سوار تھا۔ بس اس دن کے بعد سے زندگی میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ ایک رات کی بات ہے، میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میرے شوہر بھی اس رات ڈیوٹی پر تھے۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ مجھے کمرے کی کھڑکیوں میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا تو وہی حیولہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میری جان جیسے نکل گئی۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کچھ پتہ نہ تھا کہ کیا ہوا۔ صبح مدثر آئے۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو پریشان ہوئے۔ تب انہوں نے اپنی ماں کو یاد کیا، وہ ماں جنہیں میری باتوں کی وجہ سے وہ اپنے سے الگ کر چکے تھے، مگر اب انہی کی باتیں مجھے بھی یاد آ رہی تھیں اور خود مدثر کو بھی، کیونکہ ان کے بغیر ہماری زندگی کا گزارا ممکن نہ تھا۔ میں نے اپنی ساس سے معافی مانگی اور انہیں اپنے ساتھ رہنے کے لیے آمادہ کیا۔ اب میں ان کی باتوں پر عمل کرتی، مگر پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں اپنی ساس کی ہر بات مانتی، وہ جیسا کہتی میں ویسا ہی کرتی، لیکن زندگی میں جو طوفان آنا تھا وہ آ چکا تھا۔ جب میں امید سے ہوئی تو ایسی ہی غیر معمولی چیزیں میرے ساتھ ہونے لگیں، یہاں تک کہ یہ بچہ جسے میں نے 3 مہینے بعد جنم دیا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا اور زندگی میں آگے چل کر یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ میری ساس صحیح کہتی ہیں۔ انہوں نے جو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہ اس بات کی گواہ ہیں کہ میری غلطی کی وجہ سے ہی یہ سب ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ میرے پاس اسے کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک بات تو واضح تھی کہ اب صرف اور صرف روحانی علاج پر ہی اکتفا کیا جا سکتا تھا، کیونکہ بچہ پیدا ہو چکا تھا اور ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اس لڑکی کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا، اپنا بچہ لے کر وہ چلی گئی، لیکن 1 ہفتے بعد ایک عجیب و غریب خبر سننے کو ملی۔ پتہ چلا کہ ایک رات اس بچے نے اپنی ماں کی جان لے لی۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ سب ہوا کیسے، مگر اس خبر نے پورے علاقے میں تہلکہ مچا کر رکھ دیا کہ ایک معصوم بچہ اپنی ماں کی جان کیسے لے سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے بعد وہ بچہ بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ آج تک کوئی اسے ڈھونڈ نہیں سکا، نہ ہی کوئی یہ معمہ سمجھ سکا۔ میری سمجھ سے بھی یہ بات بالا تر ہے کہ 3 مہینے کا بچہ اتنا طاقتور کیسے ہو گیا کہ اس نے اپنی ماں کی جان لے لی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔